السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم جو مضمون پڑھ رہے ہیں وہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم کے مضمون کو آپ نے اس شعر سے آغاز کرنا ہے۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ جس کا پہلا پیراگراف ہے پونجا جناح کا اصل وطن تو۔ پونجا جناح جو ہے قائد اعظم کے والد کا نام تھا۔ راجکوٹ کاٹھیاوار تھا، لیکن کاروباری شغف یعنی کہ کاروباری شوق کراچی لے آیا۔ چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ متمول تاجروں میں شمار ہونے سے مراد ہے اچھے امیر تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ 25 دسمبر 1876 کو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے محمد علی رکھا۔ یہی محمد علی بڑا ہو کر پڑھ لکھ کر مسلم قوم کا سہارا اور پاکستان کا بانی ہوا۔ قوم نے بھی اسے سر اٹھایا اور قائد اعظم کے لقب سے پکارا۔ محمد علی نے ابتدائی تعلیم کراچی میں حاصل کی۔ 12 سال کی عمر میں میٹرک پاس کر لیا اور بیرسٹری کی تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئے، جہاں سے 20 سال کی عمر میں بیرسٹر بن کر لوٹے۔ اتفاق کی بات ہے ان دنوں باپ کا کاروبار تباہ ہو گیا اور کئی مقدمات اور مشکلات میں پھنس گئے۔ محمد علی نے ولایت سے واپسی پر سب سے پہلے باپ کے مصائب کو دور کیا اور پھر وکالت کے لیے بمبئی، موجودہ ممبئی جسے کہا جاتا ہے، چلے گئے۔ یہاں 6 ماہ تک پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی اسامی پر فائز رہے اور پھر اپنی پریکٹس شروع کی اور جلتی چوٹی کے وکیلوں میں شمار ہونے لگے۔ اس پیراگراف میں قائد اعظم کی پیدائش اور ان کی تعلیم اور پھر ان کی بیرسٹری کے آغاز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جی اگلے پیراگراف میں یہ بتایا گیا اس وقت ہندوستان میں کانگریس کی دھوم تھی۔ کانگریس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جو کہ ہندوؤں کی بنائی گئی جماعت تھی انگریزوں کے خلاف، جس میں انہوں نے شروع میں یہی کہا تھا کہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی کام کر رہی ہے کانگریس، لیکن بعد میں وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ صرف ہندوؤں کے لیے کام کر رہی تھی۔ محمد علی بھی اس کے ممبر بن گئے اور صلاح کا شہزادہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ وہ کئی سال تک ممبر رہے، مگر جب دیکھا کہ کانگریس ایک ہندو جماعت ہے جو صرف ہندوؤں کی بہتری کے لیے کوشاں یعنی کہ کوشش کر رہی ہے اور مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کی فکر میں ہے، تو آپ نے کانگریس کو چھوڑا اور ولایت چلے گئے۔ یہ زمانہ مسلمانوں کے لیے بہت کٹھن تھا، یعنی کہ بہت مشکل تھا۔ انگریز حکمران اور دشمن تھا، ساری ہندو قوم دشمن تھی۔ اگرچہ 1906 میں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی، مگر اس کی در حقیقت بے جان سی جماعت تھی۔ علامہ اقبال مسلمانوں کی بے بسی پر کرتے تھے، رات دن اسی غم میں تڑپتے تھے۔ آخر انہوں نے محمد علی جناح کے سوا کوئی ایسا مسلمان موجود نہیں ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکے اور قوم کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ چنانچہ آپ نے خط لکھ کر انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وطن واپس آئیں اور مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لیں۔ چنانچہ وہ واپس آئے اور انہوں نے قیادت سنبھالی، قوم کے بکھرے ہوئے شیرازے کو جمع کیا، شہر شہر جا کر قوم کو جھنجھور کر جگایا اور ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا۔ گاندھی نے ان کے مقابلے میں کئی پنتیرے بدلنے سے مراد ہے کہ کئی اس نے سازشیں کی کہ کسی طرح مسلمان کامیاب نہ ہو سکیں اور قائد اعظم مسلم لیگ کا حصہ نہ بن سکیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ مسلمانوں کی گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے ان پر توجہ نہ دی۔ ادھر علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں اپنی صدارتی تقریر میں فرمایا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، یعنی کہ 2 قومیں نظریہ علامہ اقبال نے پیش کر دیا اور ان کے علیحدہ وطن کی ضرورت ہے، لہٰذا ہندوستان کے وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے انہیں ملا کر ایک اسلامی مملکت تشکیل دی جائے۔ اس تقریر پر ہندو بہت تل ملائے، بہت پریشان ہوئے، مگر مسلمانوں کو ایک نصب العین مل گیا، یعنی کہ وہ جو اپنی کوششیں تو کر رہے تھے لیکن ان کو کوئی ایک اپنا مقصد نہیں ملا ہوا تھا، ان کو ایک علامہ اقبال کی تقریر سے ایک مقصد مل گیا۔ محمد علی جناح نے اسے اچھالا اور ولایت کے مسلمان جناب چودھری رحمت علی نے اس مجوزہ اسلامی ریاست کا نام پاکستان رکھا، جو ہر مسلمان کی زبان کا نعرہ بن گیا۔ انگریز اور گاندھی نے ہندوؤں کی سمیت اس کی نہایت شدت سے مقابلہ کیا اور محمد علی جی نے نہایت خوبصورتی سے اس کے جواب دیے۔ آخر انگریز اور ہندو دونوں کو مسلمانوں کا مطالبہ ماننا پڑا اور 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کا وجود ثبت ہو گیا، ان کے پاکستان